بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد الاعراب ما ای حرکت او حرف اختلف آخرہ ای آخر المعرب من حیث هو معرب ذاتا او صفتا۔ اعراب کی تعریف کو یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ سبق نمبر 35 ہے شرح جامی کا، اور اس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ معرب کا جو حکم ہم نے پیچھے ابھی تک پڑھا ہے کہ جس کا آخر مختلف عوامل کے آنے سے بدلتا رہے گا 3 حالتوں میں، رفع، نصب، جر۔ تو اس کے اندر اگر ہم غور کریں تو 2 چیزیں ان کا دخل ہوتا ہے اور ان کی اہمیت ہے، نمبر 1 عامل اور نمبر 2 اعراب۔ عامل آئے گا، رافع ہوگا، رفع دینے والا، ناصب ہوگا، نصب دینے والا، جار ہوگا، جر دینے والا۔ تو یہ عامل جیسے بدلتے رہیں گے ایسے ہی ان کے تقاضے بدلتے رہیں گے، تو تقاضوں کے بدلنے سے، عوامل کے بدلنے سے، تقاضوں کے بدلنے سے پھر اعرابی صورتیں بھی بدلتی رہیں گی، کہیں رفع آئے گا، کہیں نصب آئے گا، کہیں جر آئے گا۔ اب اس کے بعد اعراب کی تعریف سن لیں۔ اعراب کی تعریف یہ ہے کہ اعراب وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے معرب کا آخر مختلف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے معرب کا آخر مختلف ہوتا ہے۔ اب باقی ساری جو تفصیل ہے وہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو اے حرکت او حرف، یہ ایک سوال مقدر کا جواب آئے گا۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اعراب کی جو تعریف آپ نے کی ہے، تو وہ جو اعراب کی تعریف آپ نے کی ہے کہ جس کی وجہ سے معرب کا آخر مختلف ہو، تو یہ تعریف تو ہم دیکھتے ہیں کہ عامل اور معنی مقتضی للاعراب ان دونوں پر بھی صادق آ رہی ہے۔ عامل تو وہ رافع، ناصب، جار جو دینے والے عامل لفظی ہیں، عامل معنوی ہوتا ہے، ایک عامل لفظی ہوتا ہے۔ تو عوامل لفظیہ وہ تو عوامل ہو گئے، ان کی وجہ سے جو پوزیشن بنتی ہے نا، جو تقاضا سامنے آتا ہے، جو ایک معنی مقتضی بنتا ہے، مثلا جا فعل ہے، یہ عامل ہے، اور یہ ایک معنی فاعلیت کو چاہتا ہے، کون آیا ہے، تو معنی فاعلیت جو یہ فعل جا پیدا کر رہا ہے، تو یہ معنی فاعلیت یہ معنی مقتضی بنتا ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے تو آنے والا کیا ہو جائے، مرفوع ہو جائے، اس کو معنی مقتضی کہتے ہیں۔ تو آپ کی اعراب والی جو تعریف ہے کہ جس کی وجہ سے آخر بدلے، تو وہ تو عامل کی وجہ سے بھی بدلتا ہے اور معنی مقتضی کی وجہ سے آخر بدلتا ہے، تو یہ تعریف تو عامل اور معنی مقتضی پر بھی اعراب والی صادق آ گئی۔ اس کا جواب دے رہے ہیں یہاں پر، جواب اس کا یہ دیا ہے کہ یہاں پر ما سے مراد، یہ 2 جواب یہاں پر ہو سکتے ہیں نا، 2 جواب۔ ایک جواب تو اس کا یہ دیا ہے، اور یہ کمزور ہے پہلا والا جواب، کہ ما سے مراد یہاں پر شے نہیں ہے کہ آپ نے اتنا عام کر لیا ہے، اس کے اندر آپ عامر بھی لے آئیں اور معنی مقتضی بھی لے آئیں، تو اس سے مراد شے نہیں ہے، اس سے مراد حرکت یا حرف ہے، کیونکہ اعراب کی 2 قسمیں، اعراب بالحرف، اعراب بالحرکت، تو وہ مراد ہے، شے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس پر ایک ضمنی سوال ہوگا کہ چلیں بعض عامل ایسے بھی ہیں تو حرف ہے نا، آپ نے حرف کہہ دیا تو چلیں ہم حرف دکھاتے ہیں، وہ بھی تو عامل بن رہے ہیں، جیسے حروف مشبہ بالفعل، حروف بھی ہیں، آپ نے کہا حروف مراد ہیں، اس سے حرف اور حرکت مراد ہے، تو حروف مشبہ بالفعل وہ حرف بھی ہیں اور عامل بھی ہیں، تو پھر بھی تعریف تو صادق آ گئی ان کے اوپر بھی، ان کو تو داخل ہونا چاہیے حروف مشبہ بالفعل کو۔ تو جواب دے رہے ہیں کہ حروف کی 2 قسمیں ہیں، حروف مبانی جن پر کلمے کی بنیاد رکھی جاتی ہے، بنا مبانی، اور حروف معانی جو معانی دیتے ہیں، جیسے حروف جارہ وغیرہ۔ تو اب یہاں پر جو ہم مراد لے رہے ہیں وہ حروف مبانی ہیں، معانی نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں جو یہاں پر مراد لیے جا رہے ہیں حروف معانی ہیں، مبانی ہیں، وہ معانی مراد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا آپ کا اعتراض نہیں بنے گا۔ باقی یہ جواب پہلا والا یہ کمزور ہے، کیونکہ ما کو آپ نے، ما جو ہے یہاں پر عام ہے، جنس ہے، اور جنس جو ہوتا ہے وہ شمول اور عموم کو چاہتا ہے، اور آپ یہاں پر جنس بول کر اس میں سے خاص حرکت اور حرف مراد لے رہے ہیں، خاص چیز، تو یہ تو آپ اس کے شمول اور عموم کی نفی کر رہے ہیں، تخصیص پیدا کر رہے ہیں ماں کے جو کہ جنس ہے اس کے اندر، تو یہ تو غلط بات ہے، اس لیے یہ جواب کمزور ہے۔ دوسرا جواب زیادہ بہتر ہے، اور وہ یہ ہے کہ
اس کو اگر آپ دیکھیں تو دوسرا جو جواب وہ ولو ابقیت، یہاں سے اس کو جواب کو دہرایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر اس کو ہم دوسرے جواب پر اگر ہم غور کریں ذرا، ولو ابقیت اعلی عمومہا، کہ اگر عموم پر اس کو باقی رکھا جائے، مطلب یہ کہ یہ با جو یہاں پر ہے، یہ با جو ہے یہ سببیت کے لیے ہے، اور سبب سے مراد یہاں پر سبب قریب ہے، بعید نہیں ہے، ٹھیک ہے، سبب قریب ہے، سبب بعید مراد نہیں ہے، با یہاں پر سببیت کے لیے ہے۔ کیوں؟ ویسے بھی المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، مطلق جو جب مطلق کو جو جب اطلاق کیا جاتا ہے تو اسے مراد فرد کامل ہوتا ہے، تو یہاں پر سبب جب مطلق بولا گیا تو اسے فرد کامل سبب قریب مراد ہوگا۔ سبب قریب وہ ہوتا ہے جو مفضی الی المسبب بغیر واسطے کے ہو، یعنی مسبب کی طرف پہنچا رہا ہو بغیر واسطے کے، جیسے دیکھیں اب للابن، اب بیٹے کے لیے جو سبب بنا ہے وہ سبب قریب ہے بالکل، دادا سبب بعید ہے، پر دادا اور سبب بعید ہے، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے۔ تو اب مورب کے آخر میں جو اختلاف ہوتا ہے نا، اس کے لیے سبب قریب جو ہوتا ہے وہ اعراب ہوتا ہے، اعراب سے پتہ چلتا ہے کہ بدل رہا ہے تو یہ مورب ہے، سبب قریب بالکل۔ عامل اور معنی مقتضی جو آپ نے کہے ہیں وہ سبب بعید ہوتے ہیں، تو لہٰذا یہاں سبب قریب مراد لیں گے ہم، بعید کی طرف نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عامل پیدا کرتا ہے اسناد کو، اور اسناد پیدا کرتا ہے معنی مقتضی کو، اور معنی مقتضی پیدا کرتا ہے اعراب کو، اور اعراب پیدا کرتا ہے اختلاف آخر کو، اختلاف آخر کو۔ تو اختلاف آخر کے ساتھ کون جڑا ہوا ہے؟ اعراب، یا ٹھیک ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ اور اختلاف عام اور یہاں پر دیکھیں اختلاف کے درمیان عامل کے درمیان اور اختلاف کے درمیان 3 واسطے ہیں، اور معنی مقتضی اور اختلاف کے درمیان میں ایک واسطہ ہے، تو یہ دونوں سبب بعید ہیں، سبب بعید ہیں، جبکہ اعراب اور اختلاف کے درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، تو لہٰذا وہ سبب قریب ہوا، اعراب کس کے لیے؟ اختلاف کے لیے، تو لہٰذا اس کو ہی مراد لیں گے، تو یہ زیادہ بہتر ہے جواب ہوگا اس کا یہاں پر۔ من حیث انہ معرب، سوال مقدر کا ایک جواب ہے کہ آپ کی جو اعراب کی تعریف ہے وہ مانے نہیں ہے دخول غیر سے۔ کیوں؟ غلامی کی جو میم ہے اس پر جو حرکت کسرہ کی ہے تو اس پر بھی اعراب کی تعریف صادق آ رہی ہے، اس لیے کہ اصل میں تو یہ تو غلام ہے، اور حرکت کسرہ جو آ گئی ہے تو اس کے آخر میں تو یہ اختلاف کو ظاہر کر رہی ہے، گویا غلام سے غلامی بنا ہوا ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں حیثیت کی قید ہم معتبر مانتے ہیں۔ اعراب وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے معرب کا آخر مختلف ہو، اس حیثیت سے کہ وہ معرب ہے، اس حیثیت سے کہ وہ معرب ہے۔ غلامی کے آخر میں حرکت جو کسرہ ہے وہ جو اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا ہے وہ اس حیثیت سے ہے کہ وہ یا متکلم کا ماقبل بن رہی ہے، اور یا متکلم سے پہلے جو حرف آتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کو یا کی وجہ سے کیا ہونا پڑتا ہے؟ مکسور ہونا پڑتا ہے۔ اس حیثیت سے مکسور نہیں ہے کہ وہ پہلے عامل کی وجہ سے وہ بدل رہا ہے، اس حیثیت سے وہ مکسور ہے میم غلامی کا کہ وہ بعد میں یا کی وجہ سے، تو عامل پہلے آتا ہے نا، عامل کوئی آخر میں تو نہیں آتا، آخر میں تو محل اعراب کا سلسلہ ہوتا ہے، تو گویا یہ معرب ہے اس لحاظ سے کہ وہ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ یا متکلم کا ماقبل بننے کی وجہ سے یہ میم کیا ہو رہا ہے؟ تبدیل ہو رہا ہے غلام کا غلامی کے اندر، نہ کہ اس حیثیت سے کہ وہ معرب ہے۔ معرب تو ماقبل عامل کی وجہ سے بدلتا ہے، ما بعد کسی چیز کی وجہ سے نہیں بدلتا۔ لا من حیث انہ معرب بل من حیث انہ ما قبل یا المتکلم، اس لیے وہ بدل رہا ہے میم غلامی کا، زیر لے رہا ہے کہ وہ یا متکلم سے پہلے آئے، اس حیثیت سے ہے۔ باقی آگے ذاتاً او صفتاً کا جو سلسلہ ہے اس میں آپ وہ پوری بحث ہم پیچھے حکم معرب کے اندر ہم کر کے آ چکے ہیں، وہاں تعمیمیں ہم نے کی تھیں لفظاً تقدیراً حکماً وغیرہ، وہ ساری کی ساری باتیں یہاں بھی فٹ ہو سکتی ہیں۔